بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جس طرح تیل کا روزانہ ریٹ لندن سے اور سونے، چاندی، تانبے اور المونیم کا ریٹ نیو یارک سے نکلتا ہے، اسی طرح پاکستان میں سیاست کا بھاؤ گزشتہ 7 ماہ سے بنی گالہ سے نکلتا ہے، اور پھر حکومت اور میڈیا عمرانی اسٹاک ایکسچینج میں دوپہر سے رات گئے سیاسی حصص کی خرید و فروخت میں جٹ جاتے ہیں۔ اگلے دن پھر یہی کہانی دہرائی جاتی ہے۔ آؤ مل کے سفر کھیلتے ہیں، آؤ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کے معاملے کو آئین و قانون کے دائرے میں کھیلتے ہیں۔ زور کس لفظ پر ہوا؟ کھیل پر۔ شارٹ پنچ کے بعد باؤنسر اور پھر چند نارمل ڈیلیوریز اور پھر اچانک ایک اور شارٹ پچ یا باؤنسر اور پھر ایک ریورس سوئنگ۔ بلے باز کو ایڑیوں کے بل پر رکھو اور یہ نہ معلوم ہونے دو کہ اگلا اوور کس نوعیت کا آ رہا ہے۔ یہ ہے خان کی ٹوٹل سیاسی ٹیکنیک۔ یہی ٹیکنیک 11 فیلڈرز کی مدد سے بلے بازوں کے گرد گھیرا تنگ کر کے ان کا حوصلہ پست کر کے وکٹ لینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بلے باز پریشر میں نہیں آیا، اس نے کوئی غلطی نہیں کی اور گیند وکٹ کیپر نے اچکی نہیں، یا بلے باز کی توجہ وکٹ کے چاروں طرف کھڑے فیلڈرز کے معنی خیز اشاروں اور دوہرے مطلب والے جملوں میں الجھی نہیں اور وہ LBW ہوا نہیں۔ اگر کسی کو سیاست میں کرکٹ کا فارمولہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو ایسے حضرات کی آسانی کے لیے عرض ہے کہ وہ خان صاحب سیاست میں ایک ایشو کا ذہین انتخاب کر کے اس کا ٹیمپو خلا تک بناتے چلے جاتے ہیں اور پھر اچانک اس ایشو کا رخ زمین کی طرف ہو جاتا ہے۔ 7 ماہ میں 2 لانگ مارچز کے چڑھاؤ اور اتار ہی دیکھ لیں۔ عوام کا سمندر آ رہا ہے۔ انتخابی الٹی میٹم، خونی انقلاب، دوسرا سری لنکا، دیوالیہ معیشت کا جہاز، اب ڈوبا کہ تب ڈوبا، چور ڈاکوؤں کو نئے آرمی چیف کا تقرر نہیں کرنے دیں گے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر یکدم درجہ حرارت ٹھنڈا ٹھار موج مستی، یعنی 5,000 کے قالین کی قیمت 5 لاکھ تک پہنچا کر آخر میں 5,300 روپے میں بیچ کے سوزوکی کیری ڈبے سے ایک نیا قالین نکال لینے کی حکمت عملی۔ یہ ہے خان صاحب کی سیاست۔ پہلے کی طرح دوسرے لانگ مارچ کا قالین بھی اسلام آباد میں مہنگے داموں بیچنے کا بھرپور ماحول بنایا گیا، مگر لاہور تا راولپنڈی 250 کلومیٹر کا فاصلہ پورے 1 ماہ میں طے کرنے کے بعد حقیقی آزادی کا نیا قالین بریک ایون پر بیچ کے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں سے استعفیٰ یا انہیں توڑنے کا نیا سودا ٹرک سے نکال لیا گیا۔ اب امریکی سازش اور سپہ سالار کی تقرری اور حقیقی آزادی کی طرح اسمبلیوں سے استعفے کے سودے کی بولی بھی مجمع میں پوشیدہ ساتھی اور کرندے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ سودا منہ مانگے ریٹ پر بک گیا تو خیر، ورنہ یہ بھی ڈبے میں رکھ کے ایک اور نایاب گلدان برائے فروخت پیش کر دیا جائے گا۔ مقصد اگر محض جلد انتخابات کرانا ہی ہوتا تو لانگ مارچ گول گول گھمانے اور کھلے ٹرک پر اپنی جان خطرے میں ڈالنے کی بجائے پہلے لانگ مارچ کے ڈرا میچ کے بعد ہی اسمبلیاں توڑنے یا اجتماعی استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر کے جاری بحرانی کیفیت کو ختم کیا جا سکتا تھا۔ خود کو اور اپنے حامیوں کو ایک پرلے درجے کی بے خودی میں رکھنے کے لیے عام طور سے زیرک سیاست کار ایسے تجریدی مگر پرکشش نعروں کے بانس پر اپنا تمبو کھڑا کرتے ہیں، جن نعروں کو آسانی سے کھولا اور لپیٹا جا سکے اور انہیں موم کی ناک کی طرح جیسے چاہے استعمال کیا جا سکے۔
مثلاً اسلامی سوشلزم کا نعرہ 70 کے انتخابات میں بطور اکثیر کام آیا، مگر یہ ہوتا کیا ہے؟ نہ تب کسی کو یاد تھا، نہ اب کسی کو یاد ہے۔ اس طرح 1977 میں بھٹو صاحب کے خلاف انتخابی دھاندلی کی تحریک اچانک اگلے چوک سے نظام مصطفیٰ کے راستے پر موڑ دی گئی۔ ایک ایسا نو جماعتی اتحاد جس کے پلیٹ فارم پر مفتی محمود کی JUI اور میاں طفیل محمد کی جماعت اسلامی سے لے کر اصغر خان کی لبرل تحریک استقبال اور شیرباز مزاری نسیم ولی خان کی سیکولر قوم پرست ترقی پسند نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی سمیت مختلف النوع چھوٹی بڑی جماعتیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑی تھیں۔ اس پلیٹ فارم سے جب نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا تو تیزی سے بڑھتی واقعاتی تپش میں کسی نے نہ پوچھا کہ یہ نظام مصطفیٰ سے مراد کیا ہے، ذرا 5-10 ٹو دی پوائنٹ جملوں میں ہی سمجھا دیجیے۔ نظام مصطفیٰ تو خیر کیا ملتا، اس نعرے کے عوض ضیاء الحق عطا ہو گئے، جنہوں نے اس نعرے کو دھو مانج کے کچھ ایسے قوانین شریعت خاص تشریح کی روشنی میں نافذ کر دیے جن کا مقصد اپنے اقتدار کو طول دینا، اور پھر انہی قوانین کے سائے میں اسلامی جمہوری اتحاد نے ضیاء الحق کے نامکمل نظریاتی کام کو انہی کے اسٹیبلشمنٹ بیوروکریٹک اور عسکری ساتھیوں کی سرپرستی میں بطور ووٹ کیچ آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ تب تک پیپلز پارٹی بھی اسلامی سوشلزم اور روٹی کپڑے مکان کے فرسودہ جھنجھٹ سے آزاد ہو کر ایک عملیات پسند جماعت بن چکی تھی۔ اس نے اگلے 2 الیکشن بھٹو زندہ ہے کے نعرے پر لڑے اور پھر کسی بھی پرکشش نعرے سے فرار ہو گئی۔ بی بی کی شہادت بھی محض ایک انتخاب میں ہی مقتدر قومی کامیابی دلا پائی۔ پرویز مشرف نے بھی خود جوازی کی خاطر سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا، مگر اس نعرے کا آگا پیچھا اور درمیان کیا تھا، یہ شاید پرویز مشرف کو بھی کبھی معلوم نہ ہو سکا، اور یہ فلم بھی سلور جوبلی کرنے سے پہلے عوامی توجہ سے اتر گئی۔ مگر ہمارے ہیرو نے کبھی ایک تجریدی نعرے پر اکتفا نہیں کیا۔ 30 اکتوبر سن 2011 کو جب عمران خان نے تحریک انصاف کا پہلا بڑا عوامی جلسہ مینار پاکستان کے سائے میں کیا تو انہوں نے اس مملکت کو اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان بنانے کا اعلان کچھ اس ادا سے کیا جیسے اس سے پہلے کسی اور نے یہ پہیہ ایجاد نہ کیا ہو۔ اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان ایک مرتبہ تو 1947 میں بن چکا تھا، مگر عمران خان کا نظریہ پاکستان 2 اور کیا تھا، اس پر جولائی سن 2018 تک کوئی ریسرچ پیپر سامنے نہیں آیا۔ نہ ہی کسی نے یہ تحقیق کی کہ 1946 کے انتخابات میں کوئی RTS استعمال ہوا تھا کہ نہیں۔ اقتدار میں آنے کے بعد کسی نے ان کے کان میں پھونک دیا کہ سر تھوڑا سا اسلامی ٹچ۔ یوں اقبال اور قائد کے پاکستان کی تعمیر بیچ میں ادھوری چھوڑ کے ہمارا یہ لیڈر ریاست مدینہ کا جدید عمرانی تصور لے کر عوام کے سامنے آیا، اور اس میں جانے کب چینی واسکنڈے نیوین ماڈل کا پیوند بھی جڑ گیا۔ مگر سن 2018 میں دنیا کی جدید ترین ریاست مدینہ کیسے تعمیر ہوگی، اور اصل میں ریاست مدینہ کیا تھی، اس کا مطلب نہ ووٹر سمجھ سکا اور نہ ووٹ لینے والا عمران خان۔ چنانچہ کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا کہ 3.5 برس میں ریاست مدینہ کی 4 دیواری اٹھانے کے لیے کتنی اینٹیں جمع ہوئیں۔ وہ الگ بات کہ اس عرصے میں تعمیراتی مافیاؤں نے ریاستی بھول پن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مدینہ تو ریاض سمیت کئی سوسائٹیاں اور رہائشی منصوبے کھڑے کر لیے۔ اس تعمیراتی ترغیباتی پالیسی کا ناکامی کا اعتراف خان صاحب پچھلے ہفتے ہی میں کر چکے ہیں، جبکہ اپنے دور میں وہ کہتے تھے کہ یہ تعمیراتی صنعت ترقی کرے گی تو 1 کروڑ گھر مکمل ہوں گے، لیکن اب پچھلے ہفتے وہ کہہ رہے تھے کہ ریئل اسٹیٹ مافیا پاکستان کا سب سے بڑا مافیا ہے۔ اب جبکہ دوسرا لانگ مارچ بھی پہلے لانگ مارچ کی طرح تشدد و افراتفری سے بچنے کی خاطر ختم کر دیا گیا،
حقیقی آزادی کی تحریک جاری رہے گی۔ اور یہ حقیقی آزادی کیا ہے، کس سے لینی ہے اور کب ملے گی؟ جب اسلامی سوشلزم، نظام مصطفیٰ، سب سے پہلے پاکستان اور اقبال و قائد کے پاکستان کی حقیقی شرح مرتب ہو جائے گی، تب کہیں جا کے ریاست مدینہ سے گزر کے حقیقی آزادی کی تصویر بھی شاید واضح ہو پائے۔ وہ وقت آنے تک کسی اور نئے نعرے کا چارہ سفر کاروں کو ملے گا، تھکن سے چور عوام کے سامنے لہرا کے انہیں تھوڑا اور چلوا لیا جائے گا۔ مجھے چلتے جانا ہے، بس چلتے جانا ہے ایک نئے نعرے کے پیچھے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے،